أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1968 کی 4 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس نئے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 20ویں آیت تک سابقہ درس میں پہنچ گئے تھے. آج 21ویں آیت ہمارے سامنے ہے. مختصراً دوہرا دوں کہ قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور اس کی ساری تعلیم اسی نظریہ ربوبیت کو گرد گھومتی ہے. پورے قرآن کا اگر آپ یہ کہیں کہ عمود کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ محور کیا ہے، تو اسے ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے ربوبیت عالمی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں جس تکرار و اقرار سے رب کا تصور دہرایا گیا ہے، کوئی دوسرا تصور ایسا نہیں دیا گیا. باقی تصورات اس کو گرد گھومتے ہیں. عمود یا محور جسے کہتے ہیں ربوبیت کا تصور ہے. ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں جو کچھ بن جانے کے امکانات ہوں اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر وہ کچھ بنا دینا. آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر اس آم کو پیڑ تک لے جایا جائے جس میں پھر ویسے آم لگ جائیں. مرغی کے چوہے کی ربوبیت یہ ہے کہ اس کی پرورش کر کے اسے ایسی مرغی بنا دیا جائے جو پھر اس قسم کے چوہے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. انسان کی ربوبیت جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے وہ بھی کسی حیوانی سطح تک ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی بتایا آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ سارا سائیکلک آرڈر یہ پورا کیا جائے تاکہ اس جیسا آم پھر پیدا ہو جائے. یہ ایک دوری حرکت ہے. مرغی کے چوہے کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ اسی قسم کی مرغی بن کے اسی قسم کا انڈا دے، اسی قسم کا چوہا پیدا ہو جائے جیسا پھر سائیکلک آرڈر ہے. دائرے میں یہ چیز جڑتی ہے. اس ربوبیت کا ایک انتہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی. وہاں اگر ربوبیت ناقصہ ہے تو وہاں جا کے وہ رک جائے گی، پھسل جائے گی، منڈمٹ ہو جائے گی. اور اگر اس کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ تو پھر اس میں وہ دوری حرکت پیدا ہو جائے گی. اسی قسم کی چیز ریپروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے حیوانی سطح تک اسی طرح سے یہ ربوبیت ہوتی ہے. اس سے آگے آپ اس کو لے جا نہیں سکتے. جیسا میں نے کہا ہے کہ یا وہیں پھسل جائے گی یا وہاں سے لوٹ کے اس دائرے کے اندر آ جائے گی. انسانی جسم کی ربوبیت جو ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے. ہر حیوانی بچے کی طرح اس کی نشو و نما آپ کیے جائیں، یہ بڑھتا چلا جائے گا. اس گروتھ یا اس بڑھنے کا ایک آخری مقام آ جائے گا. اس کے بعد یہ گروتھ باقی نہیں رہے گی، باقی پھر اس کی مینٹیننس رہ جائے گی. جیسا وہ ہے
ویسا کسی طرح سے اس کو رکھا جائے، اور یہ اس کے بعد منتہا عزت کیا ہوگا، اسی قسم کے پھر یہ بچے پیدا کرے جیسا یہ بچہ پہلے خود تھا، وہی سائیکلنگ عادت، وہی دوری حرکت۔ لیکن انسان کی زندگی تو صرف حیوانی سطح کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، پاؤں کا حصہ کہیے اسے، اس کا اوپر کا حصہ تو وہ ہے جسے آپ انسانی زندگی کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کی بھی ربوبیت نہایت ضروری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ طبعی زندگی کی ربوبیت ایک ذریعہ ہے، اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت کا مقصود اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت ہے۔ لیکن قرآن تو جامع تعلیم دیتا ہے، وہ اس کی طبعی زندگی کی ربوبیت کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ذریعہ ہی باقی نہ رہے تو منزل تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ کوئی سامان سفر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پشاور کیسے چلے جائیں گے؟ سامان سفر، ذرائع سفر، وسائل و اسباب نشوونما نہایت ضروری ہیں۔ جسم کا ہیلدی ہونا، توانا ہونا، جتنا کچھ یہ بن سکتا ہے، یہ پورے کا پورا اس کا نشو و نما پانا نہایت ضروری ہے انسان کی انسانیت کی ربوبیت کے لیے۔ لیکن یہ مقصود بھی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وسیلہ، سبب یا ذریعہ ہے، اور جہاں تک انسانیت کی ربوبیت کا تعلق ہے اس کی کوئی حد اور انتہا ہے نہیں۔ کبھی ربوبیت میں ایک مقام جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے آتا ہے کہ جس کو آپ آگے اس کی ڈیسٹینیشن منزل کہیں گے، جہاں جا کے وہ رک جائے گا، جہاں پھر لوٹ آئے گا، دوری حرکت شروع ہو جائے گی۔ انسانیت کی نشو و نما لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس زندگی کی سطح پر، لیول پر تو اس کی نشو و نما کی جو کہیں جیسے ابتدا ہوتی ہے، یہ بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی نشو و نما ہے، طبعی زندگی کی اور اس کی انسانی زندگی کی، یہ ہے اس کی ربوبیت۔ لیکن قرآن صرف ربوبیت تک نہیں رہتا، وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی چاہتا ہے، ایک فرد کی اپنی ربوبیت نہیں، اس کی اپنی پارٹی کی ربوبیت نہیں، اپنی قوم کی ربوبیت نہیں، پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت۔ اب ہمارے سامنے قرآن کا منتہا آ گیا۔ ربوبیت عالمینی کے معنی یہ ہیں پوری نو انسانی کی ربوبیت، ایسی ربوبیت کہ ہر فرد انسانیہ کبھی جسم کے اعتبار سے وہ کچھ ہو جائے کہ جتنا انسان ایک انسانی جسم میں نشو و نما ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی انسانیت کی نشو و نما شروع ہو جائے، اور یہ وہ نشو و نما ہے کہ جو کسی